اگر آپ قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے تو یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو ایسی دعا بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ جس دعا کے پڑھنے سے صحابہ کرام کا قرضہ اتر گیا، اور حدیث پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سماعت کریے گا۔ دیکھیے گا، قرض ایک ایسا غم ہے جس کا دروازہ صرف وہی جانتا ہے جس پر یہ بوجھ ہو۔ قرض کا جس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے نا، وہی اس کے غم کو جانتا ہے، اور نہ اس سے نیند پوری ہوتی ہے، نہ دل مطمئن ہوتا ہے، اور نہ زندگی میں سکون رہتا ہے۔ لیکن رحمت الہی کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں۔ اسلام نے قرض سے نجات کے لیے بہترین دعائیں، اعمال اور وظائف بھی لوگوں کو سکھائے ہیں، لیکن آئیے گا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کون سی دعا بتائی ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے، آپ ذرا سماعت کریے گا۔ دیکھیے گا، شعب الایمان کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض رات کا غم اور دن کی رسوائی ہے۔ انسان دن میں جو ہے رسوا رہتا ہے اور رات کو غم میں رہتا ہے، اور اسی کے تعلق سے امام اہل سنت اعلی حضرت نے بھی فتاوی رضویہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ بلا ضرورت قرض لینا مکروہ ہے اور فتنوں کا سبب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی قرض صرف مالی مسئلہ نہیں ہے بلکہ روحانی اور ذہنی دباؤ بھی ہے۔ اب آئیے گا، یہاں پر میں آپ کو دعا بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے گا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ دعا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائی۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ دعا آپ یہاں پر دیکھیے گا، دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عما سواک۔ یہ دعا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائی، اور اسی کے تعلق سے امام اہل سنت اعلی حضرت نے ذکر کیا کہ بہت مجرب دعا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ یہ بہت مجرب دعا ہے۔ فجر کی نماز آپ پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف آپ کو پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ اس دعا کو آپ کو پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، 11 مرتبہ اس دعا کو آپ کو پڑھ لینا ہوگا۔ پہلی دعا ہو گئی۔ اب ایک دعا کے تعلق سے اور میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے گا، جیسے کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے ابو امامہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تمہارا چہرہ اتنا اداس کیوں ہے، اور تم اتنے غم زدہ کیوں نظر آ رہے ہو، اور آپ کس چیز کی فکر میں ہو؟ تو وہ صحابی رسول حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے قرض کے بوجھ نے غم دے دیا ہے، میں قرض کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو امامہ، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھاؤں، ایسی دعا نہ بتاؤں، ایسے کلمات نہ بتاؤں، اگر تم اس کو صبح اور شام پڑھنا شروع کر دو تو وہ تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دعا اور سکھائی، ان صحابی کو یہ دعا سکھائی، یہاں پر آپ اسکرین پہ دیکھیے گا۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس دعا کو سکھایا۔ اب دیکھیے گا، یہاں پر یہ صبح شام آپ کو پڑھنا ہے، اس دعا کو آپ 3 مرتبہ صبح شام پڑھیں، اور اول اور آخر درود شریف بھی آپ پڑھیے گا۔ اب اس کے ساتھ یہاں پر ایک عمل بھی میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، یا آپ کے گھر میں آپ کے بیوی یا آپ کی بیٹی وغیرہ یا آپ کے بچوں میں سے کوئی قرآن شریف پڑھا ہوا ہو، یا آپ خود پڑھے ہوئے ہیں، تو کوئی دقت والی بات ہی نہیں ہے۔ کرنا کیا ہوگا کہ روزانہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد یہ دعا تو آپ کو پڑھنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ عمل بھی آپ کو کرنا ہے کہ سورہ واقعہ
جو کہ 27ویں پارے میں ہے اور سورہ رحمان کے بعد میں ہے۔ تو سورہ واقعہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد ایک بار گھر میں ضرور پڑھوا دیا کریں یا خود پڑھ لیا کریں، کیونکہ سورہ واقعہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ یہ رزق میں کشادگی اور برکت لاتی ہے، رزق میں کشادگی اور برکت کا ذریعہ ہے۔ عشاء کے بعد روزانہ سورہ واقعہ ضرور پڑھیے گا۔ اور دیکھیے گا اس کے تعلق سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سورہ واقعہ کو سورہ غنا کہا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ واقعہ سورہ غنا ہے۔ غنا کا مطلب ہوتا ہے مالدار بنا دینے والی سورت۔ تو آپ روزانہ سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول گھر میں ضرور بنائیے گا۔ اور اسی کے تعلق سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ایک وظیفہ بھی دیا ہے، یعنی یا غنیو یا مغنی کا ذکر بھی آپ کرتے رہیں ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد یا غنیو یا مغنی، اس طریقے سے اس کا ورد بھی آپ کرتے رہیں۔ یہ 300 مرتبہ روزانہ آپ کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 300 مرتبہ، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک وظیفہ اور دیا ہے، درود شریف کی کثرت آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپے کا کروڑوں روپے کا بھی قرضہ ہے نا، تو وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کی برکت سے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے، ان کے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا نا، بہت زیادہ وہ غم اور فکر میں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی جو بھی میں نے آپ کو لاسٹ میں پڑھ کے بتائی، تو وہ چلے گئے اور انہوں نے اس دعا کو صبح شام پڑھنا شروع کر دیا۔ تو دیکھیے گا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ چند دنوں کے بعد آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا سارا قرضہ ادا ہو گیا ہے، میرا سارا قرضہ کیا ہو گیا ہے؟ ادا ہو گیا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے نا، اگر آپ اس کو معمول کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں صبح اور شام، تو پھر آپ کا قرضہ بھی ایسے ہی ادا ہو جائے گا جیسے صحابی رسول حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا ہو گیا۔ اور آگے لکھا ہے، دیکھیے گا سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میری تنگ دستی بھی دور ہو گئی، جو میرے گھر میں تنگ دستیاں تھیں وہ بھی ساری کی ساری دور ہو گئی۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے سامنے کوئی قرض بڑا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے نا، تو بڑی بڑی پریشانیاں، تنگ دستیاں ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، قرض انسان کو توڑ دیتا ہے لیکن اللہ کی رحمت انسان کو بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعائیں اگر دل سے پڑھ لی جائیں تو اللہ وہ دروازے کھول دیتا ہے جو انسان نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کہ جو بھی ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں سب کے قرض کو سب کو جو ہے قرض سے چھٹکارا عطا فرمائے اور نجات عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، پتہ نہیں کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔